السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، بیرونی ملک سفر کرنے والوں کا ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہوا ہے۔ لوگ بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ آفس کے دفتروں میں جائیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور شناختی کارڈ کے دفتروں میں جائیں تو وہاں بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا شناختی کارڈ بن جائے، پاسپورٹ بن جائے، اور ہم بیرونی ملک کام کے لیے چلے جائیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اب غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل اور روزانہ کی کھانے پینے کی اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بیرونی ملک کاروبار کرنے کے لیے یا مزدوری کرنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ حضرات کچھ ایسے حضرات ہیں جن کے کاموں میں رکاوٹ ہے، اور وہ در در دھکے کھا رہے ہیں اور ان کا کام نہیں ہو رہا۔ وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، غریب بھی ہیں، پیسہ بھی انہوں نے پکڑ کے بھیجنا ہے بچے کو۔ تو ایسے حضرات کا دکھ لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وظائف کی دنیا کے اندر، کیونکہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، ذکر و اذکار مسلمانوں کے لیے پڑھنے کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے تو نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے کہ میں ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے، اور پھر غیر مسلموں کے لیے بھی میں ایک چھوٹا سا اشارہ دوں گا، جس کے پڑھنے سے ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ جو حضرات بیرونی سفر کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ خود پڑھے ہوئے ہیں تو وہ خود وظیفے کو پڑھیں، اور اگر وہ خود نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو ان کے والدہ، والد، بہن، بھائی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 110 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، لیلاف قریش، لیلاف لتشتاء والصیف۔ یہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے 110 مرتبہ۔ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 110 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس سجدے میں ہاتھ ایسے رکھنے ہیں زمین کے اوپر، ماتھا زمین پر ٹیکنا ہے، اور پھر آپ نے یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا احد یا ذوالجلال والاکرام، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کی خصوصی دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اٹھیں اور ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے کے اوپر پھونک مار لیں اور سینے کے اوپر پھونک مار لیں۔ یہ روزانہ کا آپ نے معمول بنا لینا ہے، اور اسے جب آپ پڑھیں گے تو چند دنوں کے اندر جو ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، رستے کھل جائیں گے، اور آپ کی منزل آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اللہ کے حکم سے جو ہے کہ آپ کی ترینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، کہ آپ خود جانا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد جانا چاہتی ہے، یا ایسے حضرات جو بیرونی ملکوں کے اندر یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بیویاں جانا چاہتی ہیں اور ان کے ویزے نہیں لگ رہے ہیں، اور مثلاً یہ ہے کہ جو بیویاں باہر ہیں اور خامد
ہے کہ جانا چاہتا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے بیرونی ملکوں میں شادیاں کی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان کے ویزے نہیں لگتے، تو وہ حضرات بھی اس وظیفے کو پڑھیں، اور جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ 21 دن کا عمل ہے لیکن چند دنوں میں کام ہو جاتا ہے، لیکن وظیفہ اگر آپ 21 دن پورا کر لیں تو کام بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ سالہ سال ہم نے اس کو تجربے میں لائے ہیں، اور تقریباً 40 سال سے میں ہر ضرورت مند حضرات کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں، کیونکہ سورۃ قریش رستہ کھول دیتی ہے، سامنے پہاڑ جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور رستے کھل جاتے ہیں، تو آپ جب اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، یا کسی بھی ملک غریب ملکوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر مسلم ہیں، اور وہ بھی ان کے بھی سفر میں رکاوٹ ہے اور وہ بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں، تو وہ 450 مرتبہ یا اللہ یا اللہ پڑھیں۔ 450 مرتبہ عشاء کی نماز تو انہوں نے نہیں پڑھنی، وہ منہ ہاتھ دھو کر پاؤں ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، پاؤں دھوئیں، اور دھونے کے بعد پھر صاف ہو کر، پلیت نہ ہو، پیشاب اگر کیا ہوا ہے، کیونکہ پینٹ پہنی ہوتی، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیشاب جسموں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو انہیں غسل کرنا چاہیے، اور وہ غسل کر کے، کیونکہ پیشاب جسم کے ساتھ لگ جائے تو بڑا سخت عذاب ہے، تو آپ نے جو ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر، جتنے دن آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، پیشاب کرتے وقت استنجا کرنا ہے، بڑے پیشاب کے لیے استنجا کرنا ہے، ٹیشو پیپر نہیں استعمال کرنا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے، پھر یہ آپ عمل پڑھیں گے تو چند دن کے اندر جو ہے کہ مسلمانوں کا بھی عمل پڑھیں گے تو پورا ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور غیر مسلم بھی پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا وظیفہ آپ کو عنایت فرماؤں کہ آپ کی منزل آپ کو مل جائے، اور آپ جو ہے کہ جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں یا خواتین جو سفر کرنا چاہتی ہیں، اس وظیفے کو پڑھیں، سورۃ قریش کو، جیسے میں نے بتایا ہے، اور اسی طریقے سے غیر مسلم جو قومیں ہیں وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اللہ 450 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کو بھی کامیابی ہوگی۔ اور جو حضرات جو ہیں ہمارے وظیفہ QHP TV چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور وہ اسے جناب علی کے وزٹ بھی کریں، اچھے اچھے وظیفے وہاں سے حاصل کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔